نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام تفسیر نصفی کا سلسلہ وار درس جاری ہے۔ آج کی اس نشست کا آغاز سورہ غافر آیت نمبر 7 سے ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یحملون العرش ومن حوله یسبحون بحمد ربهم ویؤمنون به ویستغفرون للذین آمنوا ربنا وسعت كل شیء رحمة وعلما فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقهم عذاب الجحیم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم۔ الذين يحملون العرش، وہ لوگ وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، ومن حولہ، اور جو اس کے اطراف ہے، عرش کے اطراف، عرش کو اٹھانے والے فرشتے اور عرش کے اطراف جو فرشتے، یسبحون، وہ اللہ کی تسبیح پاکی بیان کرتے ہیں، بحمد ربہم، اپنے رب کی تعریف کرتے ہوئے حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرتے ہیں، ویؤمنون بھی، اور اللہ کی ذات پر ایمان لاتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، ویستغفرون، اور وہ مغفرت طلب کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، یعنی ایمان والوں کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں، ایمان والوں کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ اور ربنا، کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اس کو بیان فرمایا، ربنا، اے ہمارے رب۔ فرشتے کہتے ہیں کہ یا ربنا، یا ربنا، اے ہمارے رب، وسعت کل شیء، تو ہر چیز کو گھیرا ہوا ہے، اور رحمت اور علم کے اعتبار سے تیری رحمت اور تیرا علم ہر چیز کو گشادہ ہے، تیرا علم، تیری رحمت ہر چیز کو گھیری ہوئی ہے، تیرا علم ہر چیز کو گھیرا ہوا ہے، تیری رحمت ہر چیز کو گھیری ہوئی ہے۔ فاغفر، پس تو بخش دے، للذین تابوا، ان لوگوں کو جو توبہ کریں، واتبعوا سبیلک، اور تیرے راستے کی اتباع کی، وقہم عذاب الجحیم، اور تو جہنم کے عذاب سے، جحیم کے عذاب سے ان کو بچا لے۔ یعنی حاملین عرش، عرش کے پائے کو جو فرشتے اٹھائے ہوئے تھامے ہوئے، اور عرش کے اطراف جو فرشتے بڑے بڑے، وہ اللہ کی تسبیح پاکی بیان کرتے ہیں، اللہ کی تعریف کرتے ہیں، اور ان کا ایمان اللہ کی ذات پر کامل اور مکمل ہے، اور وہ ایمان والوں کے لیے اللہ کی بارگاہ میں بخشش کی دعا کرتے ہیں، اور ایمان والوں میں جو توبہ کرنے والے ان کے لیے بھی بخشش کی دعا کرتے ہیں، جہنم سے نجات اور جہنم سے براءت کے لیے ایمان والوں کے حق میں وہ دعا کرتے ہیں۔ ربنا، یہ دعا ان کی چل رہی ہے، ربنا، اے ہمارے رب، وادخلہم، تو ان کو داخل فرما دے، ایمان والوں کو، جنات عدن، جنات عدن، عدن والی جنت میں داخل فرما دے، جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا، اور ان لوگوں کو بھی داخل فرما جو صلاحیت والے ہیں، جو نیک ہیں، من آبائہم، ان کے آبا و اجداد، وازواجہم، اور ان کی بیویوں میں، یعنی ان کی بیویوں میں، ان کے آبا و اجداد میں جو ایمان والے ہیں ان کو بھی داخل فرما، وذریاتہم، اور ان کی اولاد میں جو نیک ہیں، جو ایمان والے ہیں ان کو بھی جنت میں داخل فرما۔ انک انت العزیز، بے شک تو ہی غالب ہے، الحکیم، حکمت والا ہے۔ وقیہم السیئات، اے پروردگار تو ان کو گناہوں سے بچا۔ ومن تق السیئات، اور جن کو تو برائیوں سے بچائے گا اس دن، قیامت کے دن عذاب سے بچائے گا، مصیبتوں سے بچا لے گا، تو یقیناً تو نے اس پر رحم فرمایا۔ وذالک هو الفوز العظیم، اور وہی بہت بڑی کامیابی، یعنی عذاب سے بچا لیا جانا، جہنم کے عذاب سے بچا لیا جانا، یہی بہت بڑی رحمت اللہ کی طرف سے ہے اور بہت بڑی کامیابی ہے۔ الذین یحملون العرش ومن حولہ، یعنی حاملی العرش والحافین حولہ، وهو الکروبیون سادۃ الملائکۃ، یعنی عرش کو اٹھانے والے فرشتے، عرش کے پائے کو جو فرشتے پکڑے ہوئے تھامے ہوئے،
اور وہ فرشتے جو عرش کے اطراف ہیں، اور وہ فرشتے کروبی ان کا نام ہے، سعادت الملائکہ یعنی فرشتوں کے سردار ہے، وہ بڑے بڑے معزز فرشتے ہیں۔ اب یہاں پہ صاحب نصفی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں، اس سے پہلے والی جو آیت ہے سورہ غافر کی 6ویں آیت، جس میں کافروں کا ذکر ہے، وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، اور اسی طرح آپ کے رب کا کلمہ، آپ کے رب کی بات، آپ کے رب کا فیصلہ ہو چکا ہے، واجب ہو چکا ہے ان لوگوں کے خلاف جو کفر کی، انہم کہ وہ کفر کرنے والے، وہ کفار اصحاب النار جہنمی ہیں، تو اصحاب النار پر وقف کرنا لازم ہے۔ صاحب کتاب نے فرمایا، علامہ نصفی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ وَيَلْزَمُ الْوَقْفُ عَلَى النَّارِ، عَلَى النَّارِ یہ جو آیت ہے اس پر انہم اصحاب النار، اس پر وقف کرنا، یہاں پر رک جانا لازم ہے، ملا کے نہیں پڑھ سکتے ہیں، ملا کے اگر پڑھیں گے تو معنی بدل جائیں گے۔ آپ فرما رہے ہیں لِأَنَّهُ لَوْ وُصِّلَ، کیونکہ اگر اس کو ملا کر پڑھا جائے تو الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ، یہ جو آیت ہے یہ صفت ہو جائے گی اصحاب النار، یعنی فرشتے جو، یعنی انہم اصحاب النار کہ وہ لوگ، یعنی وہ انہم اصحاب النار کہ وہ کفار جہنمی ہیں، اگر یہاں پر وقف نہ کیا جائے تو معنی بدل جائیں گے۔ اصحاب النار الذین، اگر ایسا پڑھیں گے تو معنی یہ ہو جائیں گے کہ عرش کو اٹھانے والے فرشتے، یعنی اصحاب نار، ایسے معنی آ جائیں گے، تو یہ معنی غلط ہے۔ اصحاب النار یہاں پر ایک مضمون ختم ہوگا، یہاں پر کافروں کا ذکر ختم ہو گیا کہ کافروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما چکا ہے کہ وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، اصحاب النار۔ یہاں پر آواز توڑ دینا اور آیت یعنی ساز بھی اور آواز بھی دونوں یہاں پر توڑ دی جائیں گی، یہاں پر آیت ختم ہو رہی ہے، آیت اور ایک مضمون ختم ہو رہا ہے اصحاب النار، یہاں پر وقف کرنا لازم ہے۔ اور یہاں سے مضمون الگ، یہاں سے فرشتوں کا ذکر، فرشتوں تو اللہ کے معزز مخلوق ہے اور نورانی مخلوق ہے، اور وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، ان کا بہت اعلیٰ مقام ہے، اور کفار و مشرکین تو جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو علی الذین کفروا انہم اصحاب النار، یہاں پر آیت ختم ہو گئی، یہاں پر ایک مضمون ختم ہو گیا اور یہاں پر وقف کرنا لازم۔ الذین یحملون العرش، یہ الگ مضمون ہے، تو اس میں بتا رہے ہیں کہ حاملین عرش، عرش کو جو تھامے ہوئے جو فرشتے، اللہ کے محبوب ترین فرشتے ہو، تمام فرشتوں میں اللہ کے پاس معزز ہے، سعادت الملائکہ فرشتوں کے سردار ہے۔ رویہ روایت میں آیا کہ انہ حملت العرش، کہ عرش کو جو فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں، عرش کے پائے کو تھامے ہوئے، ارجلہم فی الارض السفلی، وہ اتنے اونچی قامت والے ہیں، ان کی ہائٹ اتنی ہائی ہے، اونچی ہے کہ ان کے پیر نچلی زمین، 7ویں زمین میں ہیں ان کے پیر، ورؤوسہم، اور ان کے سر عرش الہی کو پار کر گئے، یعنی عرش الہی کے اندر ان کا سر داخل ہے، وہم خشوع، اس حال میں کہ وہ سر جھکائے ہوئے، لا یرفعون طرفہم، اپنی نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے لوگ، نگاہیں نیچی ہیں ان کی۔ وفی الحدیث، اور حدیث پاک میں، ان اللہ تعالیٰ، بے شک اللہ تعالیٰ، امر جمیع الملائکہ، تمام فرشتوں کو حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ، ان یغدوا ویروحوا بالسلام، کہ صبح شام وہ حاملین عرش کو اٹھانے والے جو فرشتے ہیں ان کو سلام کریں، تفضیلا لهم، ان کو فضیلت دینے کے لیے، علی سائر الملائکہ، تمام فرشتوں پر، یعنی فرشتوں میں بھی درجات ہیں، تمام فرشتے ایک جیسے نہیں ہیں، وہ سب نورانی مخلوق ہے، لیکن سب کا مقام الگ الگ ہے، اور حاملین عرش کی فضیلت اور عظمت کا یہ حال ہے کہ اللہ تعالیٰ عام فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ وہ صبح شام عرش اٹھانے والے جو فرشتے ہیں، عرش الہی کے پائے کو جو فرشتے اٹھائے ہوئے تھامے ہوئے، ان کو سلام کریں۔ وقیل، اور کہا گیا کہ حول العرش، عرش کے اطراف 70,000 فرشتے ہیں، 70,000 صف من الملائکہ، یعنی فرشتوں کی 70,000 صفیں ہیں، یطوفون بھی، وہ عرش کا طواف کرتے ہیں، محللین لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے، مکبرین اللہ کی تکبیر بڑائی بیان کرتے ہوئے، اللہ اکبر کہتے ہوئے، ومن ورائہم، اور ان کے پیچھے بھی 70,000 صفیں ہیں فرشتوں کی، ومن ورائہم 70,000 صف من الملائکہ قیام، وہ لوگ حالت قیام میں کھڑے ہوئے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، قد وضعوا ایدیہم علی عواتقہم، اپنے ہاتھوں کو رکھے ہوئے ہیں اپنی گردنوں پر، یحللون، اللہ کی تحلیل بیان کرتے ہوئے، لا الہ الا اللہ، اللہ کی وحدانیت کو بیان کرتے ہوئے، اللہ کی کبریائی کو بیان کرتے ہوئے، یکبرون، اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے،
لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر پڑھتے ہوئے وہ لوگ قیام کی حالت میں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ وَمِن وَرَائِهِمْ 100,000 صَفٍ، اور ان کے پیچھے 1,00,000 صفیں ہیں فرشتوں کی۔ قد وضعوا الایمان، جو اپنے سیدھے ہاتھ کو رکھے ہیں بائیں ہاتھ پر، ہاتھ باندھے ہوئے۔ ما منہم احد الا وهو یسبح بما لا یسبح به الآخر، ان میں سے نہیں ہے کوئی فرشتہ مگر وہ ایسی تسبیح بیان کر رہا ہے جو دوسرا فرشتہ تسبیح بیان نہیں کر رہا۔ یعنی 1,00,000 صفیں ہیں فرشتوں کی، اور ہر فرشتہ ہاتھ باندھے ہوئے ایسے کلمات سے اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے جو دوسرا فرشتہ وہ کلمات استعمال نہیں کر رہا۔ یعنی ہر فرشتے کی زبان سے الگ تسبیح کے کلمات الگ الگ ہیں۔ ایسے لاکھوں صفیں ہیں فرشتوں کی، اور ہر فرشتہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کی ذات کیا ہی بلند و بالا ہے، اللہ کی ذات کیا ہی بے مثل اور بے مثال ہے، ہر عیب اور نقص سے پاک ہے۔ کائنات کا ہر ذرہ اللہ کی پاکی اور کبریائی بڑائی کو بیان کر رہا ہے، اور کروڑہا فرشتے ہر لحظہ، ہر لمحہ، ہر آن، ہر گھڑی اللہ کی عظمت، اللہ کی شان، اللہ کی کبریائی، اللہ کی تسبیح، اللہ کی تقدیس، اللہ کی پاکی بیان کر رہے ہیں۔ اللہ کی ذات کیا ہی بے مثل اور بے مثال ہے، اللہ کی ذات وحدہ لا شریک ہے، وہ ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے۔ اللہ کے فرشتوں کو اللہ نے تسبیح کی وجہ سے اور عرش کو تھامنے کی وجہ سے اتنا اونچا مقام عطا فرمایا کہ دوسرے فرشتے صبح شام عرش کے پائے کو اٹھانے والے فرشتوں کو سلام کرتے ہیں، صبح شام ان کے پاس آتے ہیں۔ یسبحون، وہ فرشتے تسبیح بیان کرتے ہیں۔ یہ مبتدا کی خبر ہے۔ وَهُوَ الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ، یہ مبتدا ہے۔ یسبحون بحمد ربہم، یہ خبر ہے۔ بحمد ربہم ای مع حمدہ، اللہ کی تعریف کے ساتھ، کیونکہ بات دلالت کر رہا ہے اس بات پر کہ ان کی تسبیح ملی ہوئی ہے حمد اللہ کے ساتھ، الحمدللہ کہتے ہوئے سبحان اللہ کہہ رہے ہیں۔ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَفَائِدَتُهُ مَعَ عِلْمِنَا بِأَنَّ حَمَلَةَ الْعَرْشِ وَمَنْ حَوْلَهُ مِنَ الْمَلَائِكَةِ الَّذِينَ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِهِ مُؤْمِنُونَ إِظْهَارُ شَرَفِ الْإِيمَانِ وَفَضْلِهِ وَالتَّرْغِيبُ فِيهِ كما وصف الأنبياء في غير موضع بالصلاح لذلك۔ اب یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، فرشتے اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ بات تو معلوم ہی ہے، فرشتے تمام کے تمام ایمان والے ہیں، فرشتوں میں کوئی بھی نافرمان نہیں ہے۔ وَفَائِدَتُهُ، اور اس کا فائدہ، یعنی فرشتے اللہ پر ایمان لاتے ہیں، یہ کہنے کا فائدہ یہ ہے ہمارے جاننے کے باوجود کہ حاملین عرش الہی کے پائے کو تھامنے والے پکڑے ہوئے جو فرشتے ہیں، اور عرش کے اطراف جو فرشتے ہیں، وہ فرشتے جو اللہ کی تسبیح پاکی بیان کرتے ہیں، سبحان اللہ کہتے ہیں اور اللہ کی تعریف کرتے ہیں، الحمدللہ کہتے ہیں، وہ ایمان والے ہیں۔ یہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایمان کی عظمت اور فضیلت کو ظاہر کرنا، کہ ایمان بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ وہ چیز ہے کہ فرشتے بھی ایمان کے ساتھ متصف ہیں، ایمان لانا یہ فرشتوں کی صفت ہے، اور ایمان کی ترغیب دینا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کی صفت بیان کیا ایک نے کئی مقامات پر صلاح کے ساتھ، ایمان یعنی انبیاء نیک ہیں، انبیاء تو نیک ہی ہوتے ہیں، یعنی نیکی کی ترغیب دینا مقصد ہے۔ اسی وجہ وَكَمَا عَقَّبَ أَعْمَالَ الْخَيْرِ بِقَوْلِهِ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ اعمال خیر کو بیان کیا اپنے قول میں، ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، پھر وہ ان لوگوں میں سے تھا جو ایمان لائے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ، فَأَبَانَ، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ایمان کی فضیلت کو ظاہر فرمایا۔ وَقَدْ رُوعِيَ التَّنَاسُبُ فِي قَوْلِهِ، مناسبت کا لحاظ رکھا گیا اس میں، وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، وہ فرشتے اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور ایمان والوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، بخشش طلب کرتے ہیں۔ کأنہ قیل، گویا کہ کہا گیا، وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، وہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، وَيَسْتَغْفِرُونَ، اور بخشش طلب کرتے ہیں، مغفرت طلب کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو فرشتوں جیسی حالت میں، فرشتوں جیسی کیفیت ہے، یعنی ایمان میں فرشتوں کے جیسے، فرشتے بھی ایمان والے ہیں اور مومنین انسان جو ایمان لائے دنیا میں وہ بھی ایمان والے ہیں۔ وفیہ دلیل، اور اس میں دلیل ہے اس بات پر کہ علی ان الاشتراک فی الایمان، ایمان میں مشترک ہونا یہ واجب ہے کہ ان یکون ادعا شیئن، کہ یہ نصیحت اور خیرخواہی کا بڑا ذریعہ بنے، یعنی ایمان والے آپس میں ایک دوسرے کی خیرخواہی کرنا چاہیے، جیسا کہ فرشتے ایمان والے، تو فرشتے ایمان والوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، تو انسانوں میں جو ایمان والے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ ایک دوسرے کے ساتھ خیرخواہی کریں۔ وَإِن تَبَاعَدَتِ الْأَجْنَاسِ، اگرچہ کہ جن سے الگ الگ ہو،
والاماکن مقامات الگ الگ ہوں. ربنا وہ فرشتے کہتے ہیں، یقولون وہ کہتے ہیں ربنا اے ہمارے رب، وہذا المحذوف و حال، یہ ربنا جو محذوف، یقولون جو محذوف ہے حال ہے، یہ کہتے ہوئے اس حال میں کہ وہ یہ کہتے ہیں اے ہمارے رب. وسعت کل شیء رحمتا، تو ہر چیز کو گھیر لیا ہے رحمت اور علم کے اعتبار سے. یعنی والرحمت والعلم ہما اللذان وسعا، یعنی تیری رحمت تیرا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہیں. یعنی رحمت اور علم ہی یہ وہ دو چیزیں ہیں جو ہر چیز کو گھیری ہوئی ہیں معنی کے اعتبار سے. کیونکہ اصل یہ ہے کہ وسع کل شیء رحمتک و علمک، یعنی تیرا علم اور تیری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہیں. ولیکن ازیل الکلام، لیکن کلام کو اس کی اصل سے ہٹا دیا گیا کہ فعل کی نسبت کی گئی صاحب رحمت صاحب علم کی طرف، اللہ کی طرف. وہ اخرجا، اور ان دونوں کو نکالا گیا منصوب بنا کر، یعنی تمییز کی بنیاد پر مبالغہ کے لیے فی وصفہ، اللہ تعالیٰ کی صفت بیان کرنے میں رحمت اور علم کے ذریعے، یعنی اللہ کی رحمت اور اس کا علم ہر چیز کو گھرے ہوئے. فاغفر، بس تو بخش دے ان لوگوں کو جو توبہ کی، للذین، ان لوگوں کو بخش دے جن کے تعلق سے تو توبہ کو جان لی. لتناسب ذکر الرحمت والعلم، یہ علم اور رحمت کے ذکر کے مناسب ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ایمان والے کون ہیں اور توبہ کرنے والے کون ہیں. جن لوگوں کے تعلق سے مولا تو جان لیا ہے کہ وہ لوگ توبہ کرنے والے، تو ان کو بخش دے، ان پر رحم فرما. واتبعوا سبیلک، اور جو تیرے راستے کی اتباع کی ان لوگوں کو تو بخش دے. طریق الہدی، ہدایت کے راستے کی جو اتباع کی، ایمان لالی. الذی دعوت الیہ، جس کی طرف تو نے بلایا ہے، دعوت دی ہے. وقیہم، اور تو ان کو بچا لے عذاب الجحیم، جہنم کے عذاب سے. ربنا وادخلہم، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے رب تو ان کو داخل فرما عدن والی جنتوں میں جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا، اور ان لوگوں کو بھی داخل فرما جو ان کے آبا و اجداد میں سے نیک ہیں، اور ان کی بیویوں میں سے، ان کی اولاد میں سے، ان کو بھی داخل فرما. یہ من جو ہے، ومن میں من نسب کی جگہ پہ ہو رہا ہے، اس کا عطف کیا گیا ہے ہم پر. وادخلہم ومن، ان کو داخل فرما اور ان لوگوں کو داخل فرما. یا وعدتہم میں جو ہم ہے اس پر عطف ہے. والمعنی، معنی یہ ہے کہ تو نے ان سے وعدہ فرمایا اور ان کے آبا و اجداد میں جو نیک تھے ایمان والے ان سے بھی تو نے وعدہ فرمایا. انک انت العزیز، بے شک تو ہی غالب ہے، حکمت والا ہے. یعنی تو وہ بادشاہ ہے جو مغلوب نہیں ہوتا، ہمیشہ غالب ہی رہتا ہے. وانت مع ملکی کا، تو اپنی بادشاہت اور غلبے کے باوجود کوئی ایسا کام نہیں کرتا جو حکمت سے خالی ہو. تیرا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہے، اور تیری حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ تو اپنے وعدے کو برا فرما. وقیہم السیئات، اور تو ان کو، ان ایمان والوں کو برائیوں سے بچا لے، یعنی برائیوں کے، برے اعمال کے بدلے سے بچا لے، یعنی جہنم کے عذاب سے بچا لے. ومن تقی السیئات یومئذ، اور اس دن تو جن کو گناہوں سے بچا لے گا، یعنی گناہوں کے عذاب سے، سزا سے بچا لے گا، جہنم کے عذاب سے، تو یقیناً تو اس پر رحم فرمایا. اور وہی بہت بڑی کامیابی، یعنی عذاب کا اٹھا لیا جانا، جہنم کے عذاب سے بچایا جانا، یہی بہت بڑی کامیابی ہے. اب یہ 3 آیتوں میں حاملین عرش، عرش الہی کے پائے کو جو فرشتے تھامے ہوئے، اور عرش کے اطراف جو فرشتے ہیں ان کی عظمت اور ان کی شان بیان کی گئی کہ وہ صبح شام اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اور دوسرے فرشتے صبح شام ان کو آ کے سلام کرتے ہیں، اور وہ ایمان والے ہیں، ایمان کی ترغیب کے لیے بتایا گیا. اور جو ان جیسی حالت میں، ان کی جیسی حالت میں جو لوگ ہیں ان کے لیے وہ لوگ بخشش کی دعا کرتے ہیں، یعنی ایمان والوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے وہ لوگ مغفرت طلب کرتے ہیں. ایمان والوں کے لیے اللہ کے بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مولا تو ان ایمان والوں کو جہنم کے عذاب سے بچا لے. پھر جہنم کے عذاب سے بچا لیا جانا، یہی بہت بڑی کامیابی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ بیان فرمائے. آیت نمبر جو 6 ہے سورہ غافر کی، وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، یہاں پر وقف کرنا لازم ہے، یہاں پر ایک مضمون ختم ہو گیا. پھر الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ، یہاں سے دوسرا مضمون شروع ہو رہا ہے. حاملین عرش جو فرشتے ہیں ان کے متعلق اللہ تعالیٰ ان کی عظمتوں کو بیان فرمایا، اور ان کی تسبیح بیان کرنے کی کیفیت کو بیان فرمایا، اور وہ ایمان والوں کے خیر خواہ ہیں. اللہ تعالیٰ یہ بات بیان فرمایا کہ صبح شام وہ لوگ ایمان والوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. اس سے یہ معلوم ہوا کہ ایک ایمان والا دوسرے ایمان والے کے لیے مغفرت کی دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتا ہے اور ایمان والوں کی بخشش فرماتا ہے. ایصال ثواب کا ثبوت ہے اس میں. اور اس میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ ایمان والوں کو چاہیے کہ آپس میں ایک دوسرے کی خیر خواہی کرے، ایک دوسرے کے لیے دعائیں خیر کریں، مغفرت کی دعائیں کریں.
بھلائی کی دعا کرے، فائدے کی دعا کرے، ایک دوسرے کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرے۔ اب یہاں سے سورہ غافر کا دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے، آیت نمبر 10۔ ان الذين كفروا ينادون لمقت الله اكبر من مقتكم انفسكم اذ تدعون الى الايمان فتكفرون قالوا ربنا امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبيل ذلكم بانه اذا دعي الله وحده كفرتم وان يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون۔ آیت نمبر 10 سے آیت نمبر 14 تک 5 آیتیں تلاوت کی گئی، اس کے بعد اس کی تفسیر بیان کی جائیں گی انشاءاللہ۔ ان الذین کفروا، یہاں سے کافروں کے متعلق اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ قیامت کے دن کا کیا حشر ہوگا اور ان کے لیے کیا وعیدیں ہیں، اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو کفر کیے، ینادون، ان کو پکارا جائے گا، بلایا جائے گا قیامت کے دن۔ لمقت اللہ، یقینا اللہ کا ناراض ہونا یہ زیادہ بڑا ہے، اللہ کی ناراضگی زیادہ بڑی ہے تمہاری ناراضگی سے اپنے آپ سے۔ تم اپنے آپ پر جو غصے کا اظہار کر رہے ہو، اپنے آپ سے جو تم نفرت کر رہے ہو، اپنے آپ سے جو تم ناراض ہو، اس سے کہیں زیادہ سخت اللہ کی ناراضگی ہے تم سے۔ اللہ تعالیٰ تم سے بہت زیادہ ناراض ہے، کیونکہ اذ تدعون الی الایمان، کیونکہ تم کو دنیا میں ایمان کی طرف جب بلایا جاتا تھا تو تم ایمان نہیں لاتے تھے بلکہ انکار کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ اس وقت بہت زیادہ سخت ناراض تھا تم سے، اور قیامت کے دن بھی تم سے سخت ناراض ہوگا اور جہنم میں داخل کرے گا۔ تو فرشتے یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ یعنی کافروں کے متعلق قیامت کے دن کافروں کو اللہ تعالیٰ یہ فرمائے گا کہ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو کفر کیے ان کو پکارا جائے گا قیامت دن، یعنی فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا، فرشتے اللہ کی طرف سے پیغام ان کو پہنچائیں گے کہ دیکھو اب تم اپنا حال اور اپنا انجام دیکھ کر، جہنم کا عذاب دیکھ کر تم اپنے آپ سے یعنی نفرت کر رہے ہو، اپنے آپ سے تم ناراض ہو، تو یہ جو ناراضگی ہے اس سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ تم سے ناراض تھا دنیا میں۔ جب تم کو ایمان کی طرف بلایا جاتا تو تم ایمان نہیں لاتے تھے بلکہ انکار کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ تم سے سخت ناراض ہوتا تھا۔ تو اس وقت وہ کفار کہیں گے کہ ربنا، اے ہمارے رب، امتنا اثنتین، تو ہم کو 2 موت دیا، 2 مرتبہ موت دیا، واحییتنا اثنتین، 2 مرتبہ زندگی عطا فرمائے، فاعترفنا بذنوبنا، ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں۔ کیا ہم کو دنیا کی طرف جانے کا کوئی راستہ ہوگا ہمارے لیے؟ ہم دنیا میں پھر جائیں گے، پھر ایمان لائیں گے، نیک عمل کریں؟ اللہ فرمائے گا یہ موقع نہیں ملے گا، موت سے پہلے تک، موت تک زندگی میں تم کو یہ موقع دے دیا گیا تھا لیکن تم ایمان نہیں لائے، اب وہ مہلت ختم ہوگی، اب تمہارے لیے جہنم کا عذاب۔ ذالکم، اس کی وجہ یہ ہے کہ انہ اذا دعی اللہ وحدہ، جب تنہا اللہ کی طرف بلایا جاتا، اللہ کی طرف دعوت دی جاتی کہ اللہ پر ایمان لاؤ، ایک خدا پر ایمان لاؤ، تو کفرتم، تو تم کفر کرتے تھے، وہیں یشرک بھی، اور اگر اللہ کے ساتھ شرک کیا جاتا تو تم ایمان لاتے تھے، اس بات کو تم مانتے تھے، یعنی کفر اور شرک کی بات، یعنی اللہ کے ساتھ کسی اور خدا کی بات اگر کی جائے تو تم اس کو مان لیتے تھے، یعنی غیر اللہ کو تم خدا مانتے تھے، خدا کے ساتھ اور بھی دوسروں کو شریک کرتے تھے، بتوں کو شریک کرتے تھے، اور ایک خدا اور خدا کی توحید کی بات جب آتی، اللہ وحدہ لا شریک کی جب بات آتی تو تم نہیں مانتے تھے، انکار کرتے تھے۔ فالحکم للہ العلی الکبیر، بس فیصلہ اس اللہ کا ہے جو بلند و بالا ہے، بہت بڑا ہے، یعنی اب یہ فیصلہ اللہ ہی کرے گا تمہارے لیے۔ اللہ تعالیٰ کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ جہنم کے عذاب کا فیصلہ فرما چکا ہے۔ هو الذی یریکم، اللہ وہی ہے جو تم کو بتاتا ہے اپنی قدرت کی نشانی۔ وینزل لکم، اور وہ تمہارے لیے نازل فرماتا ہے آسمان سے بارش، رزق نازل فرماتا ہے، یعنی بارش نازل فرماتا ہے، اور بارش رزق کا سبب ہے، رزق مسبب ہے، مسبب بول کر سبب مراد لیا گیا۔ وما یتذکر الا من ینیب، نصیحت حاصل نہیں کرتا مگر وہی شخص جو اللہ کی طرف لوٹتا ہے، جو اللہ کو مانتا ہے، اللہ پر ایمان لاتا ہے، وہی شخص نصیحت حاصل کرتا ہے۔ فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین، بس تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے لیے عبادت کو خاص کرتے ہیں،
یعنی اسی کی عبادت کرو اور اسی کی رضا کے لیے عبادت کرو. یعنی توحید اور اخلاص دونوں کے ساتھ تم عبادت کرو اللہ کی. توحید یہ ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کرو، غیر اللہ کی عبادت نہیں. صرف اللہ کو خدا مانو، یہ توحید ہے. صرف اللہ کی عبادت کرو، یہ توحید ہے. اور اللہ کی خوشی کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے تمہاری عبادت کا مقصد اور اس کی نیت یہی ہو کہ اللہ راضی ہو جائے، یہ اخلاص. تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں اخلاص اور توحید دونوں کا حکم دے رہا ہے کہ اللہ کی عبادت کس طرح کرنا ہے، توحید کے ساتھ، عقیدہ توحید کے ساتھ اور اخلاص سے، نیت کے ساتھ. نیت میں اخلاص ہو اور عقیدہ توحید والا ہو، اللہ کو ایک ماننے کا عقیدہ ہو. یہ نہیں اللہ ایک خدا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو تم صرف اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کی رضا کے لیے کرو، ریاکاری مت کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ کہ کافر اس کو ناپسند کرے. اے ایمان والو، تم تو ایمان پر قائم رہو، تم اللہ کی توحید، اللہ کو ایک ماننے کا جو عقیدہ ہے اس پر قائم رہو اور عبادتوں میں اخلاص پیدا کرو. ایک خدا کی عبادت کرو، غیر اللہ کی عبادت نہ کرو. شرک سے تم بچو اگرچہ کہ کافر اس کو ناپسند کرے. ان الذین کفروا ینادون، بے شک وہ لوگ جو کفر کیے ان کو قیامت کے دن پکارا جائے گا. اے یوم القیامہ، قیامت کے دن ان کو ندا دی جائے گی. اذا دخلوا النار، جب وہ جہنم میں داخل ہوں گے. ومقتوا انفسهم، وہ اپنے آپ سے ناراض ہو جائیں گے. فینادیہم خزنۃ النار، تو جہنم کے جو داروغہ، جو فرشتے ہیں، عذاب کے فرشتے، ان کو ندا دیں گے، آواز دیں گے اور کہیں گے لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم، اللہ کا ناراض ہونا یہ زیادہ بڑا ہے، زیادہ سخت ہے تمہاری ناراضگی سے اپنے آپ سے. تم اپنے آپ سے جس طرح ناراض ہو رہے ہو، تمہاری ناراضگی سے زیادہ سخت اللہ کی ناراضگی ہے. یعنی لمقت اللہ انفسکم، اللہ کا تمہارے نفسوں سے ناراض ہونا یہ زیادہ بڑا ہے تمہارے اپنے آپ سے ناراض ہونے سے. فاستغنی بذکرہا مرۃ، انفسکم کا ایک مرتبہ ذکر آ رہا ہے تو دوبارہ اس کے ذکر کرنے سے بے نیازی حاصل کی گئی. والمقت، مقت کہتے ہیں سخت ناراضگی کو. اور یہ اذ تدعون، یہ منصوب ہے مقت کی وجہ سے. یعنی اللہ تعالیٰ تم سے ناراض تھا اس وقت جب تم کو ایمان کی طرف بلایا جاتا تو تم انکار کرتے تھے. ایمان کی طرف بلائے جانے کے وقت جب تم انکار کرتے تھے، تمہارے کفر کرنے کے وقت جب اللہ تم سے ناراض جو تھا وہ زیادہ سخت ہے برا. والمعنی، معنی یہ ہے کہ انہم یقال لہم، کہ کافروں سے کہا جائے گا قیامت کے دن کان اللہ یمقت انفسکم، اللہ تعالیٰ تم سے سخت ناراض ہوتا تھا تمہارے ان نفسوں سے جو تم کو برائی کا زیادہ حکم دینے والے، اور تمہارے کفر سے اللہ تعالیٰ کفر کی وجہ سے تم سے سخت ناراض ہوتا تھا. حین کان الانبیاء یدعونکم، جس وقت انبیاء کرام تم کو ایمان کی دعوت دیتے تھے تو تم انکار کرتے تھے، تو تمہارے انکار کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہارے نفسوں سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا تھا، سخت ناراض ہوتا تھا. فتأبون قبولہ، بس تم حق کو قبول کرنے سے، ایمان کو قبول کرنے سے انکار کرتے تھے. وتختارون علیہ الکفر، اے کافروں تم ایمان کے مقابلے میں کفر کو اختیار کرتے تھے. اشدہ، تو اللہ تعالیٰ زیادہ سخت ناراض ہوتا تھا اس چیز سے جو تم آج اپنے نفسوں سے ناراض ہو رہے ہو جبکہ تم جہنم میں ہو. اذا وقعتم فیہا، جب تم جہنم میں واقع ہو گئے، گر گئے تمہاری اتباع کرنے کی وجہ سے نفسانی خواہشات. وقیلہ، اور کہا گیا معناہ، اس کے معنی یہ ہے کہ لمقت اللہ ایاکم الآن، اب اللہ کا تم سے ناراض ہونا یہ زیادہ بڑا ہے تمہارے آپس میں ایک دوسرے کی ناراضگی سے. کا قول ہی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے ثم یوم القیامت یکفر بعضکم ببعض ویلعن بعضکم بعضا. یعنی اللہ تعالیٰ کافروں کے متعلق فرما رہا ہے کہ اے کفار، قیامت کے دن تم میں سے بعض کا انکار کریں گے، تم ایک دوسرے سے ناراض ایک دوسرے کا انکار کرو گے اور ایک دوسرے پر لعنت بھیجو گے. اذ تدعون، یہ تعلیل ہے، علت بیان کریں. اللہ تعالیٰ تم سے ناراض کیوں ہیں؟ کیونکہ تم کو ایمان کی طرف بلایا جاتا تو تم انکار کرتے تھے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ تم سے ناراض. وقال جامع العلوم وغیرہ، اذ یعنی ایک مفسر یہ فرما رہے ہیں اذ منصوب ہے یہ اس فعل کی وجہ سے جو چھپا ہوا ہے، مضمر ہے، جس پر دلالت کیا لمقت اللہ کا لفظ، یعنی یمقتہم اللہ، اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوگا. حین دعوا الی الکفر فکفروا، حین دعوا الی الایمان فکفروا. یمقتہم اللہ، اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوتا تھا اس وقت
جب ان کو ایمان کی طرف بلایا جاتا تو وہ انکار کرتے، ان کے انکار کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے انکار کرنے کے وقت ان سے ناراض ہو جاتا تھا، اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوتا تھا اس وقت جب ان کو ایمان کی طرف بلایا جاتا تو وہ انکار کرتے، انکار کرنے کی وجہ سے، کفر کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوتا تھا۔ فَكَفَرُوا، پس وہ کفر کیے، وَلَا يَنْتَصِبُوا بِالْمَقْتِ الْأَوَّلِ، لِأَنَّ قَوْلَهُ لَمَقْتُ اللَّهِ مُبْتَدَأٌ وَهُوَ مَصْدَرٌ وَخَبَرٌ، اور اس کو نصب نہیں آ رہا ہے پہلے مقت کی وجہ سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول لَمَقْتُ اللَّهِ یہ مبتدا ہے اور وہ مصدر ہے اور اس کی خبر ہے اکبر، اکبر من مقتکم انفسکم، یہ اس کی خبر ہے۔ فلا یعمل، بس وہ عمل نہیں کرے گا، اذ تدعون میں مقت کا جو لفظ ہے لمقت اللہ، یہ عمل نہیں کر رہا ہے کس پر؟ اذ تدعون پر، کیونکہ جب مصدر کے بارے میں خبر دی جاتی ہے تو جائز نہیں ہے کہ اس سے کوئی چیز متعلق ہو، کوئی ایسی چیز جو اس کے صلے میں ہوتی ہے، کیونکہ اس کے بارے میں خبر دینا مصدر کے بارے میں اس کے مکمل ہونے کو بتاتا ہے، اور جو اس کے متعلق ہوتا ہے وہ بتاتا ہے اس کے ناقص ہونے کو، یعنی مصدر کے بارے میں جب خبر دی جاتی ہے تو مصدر مکمل ہو گیا، بات مکمل ہوگی، لہذا اس کے متعلق کسی اور چیز کو نہیں بنا سکتے، یہ ترکیب بتا رہے ہیں۔ ولا بالثانی، اور دوسرے مقت کا بھی اس پر اثر نہیں ہو رہا، من مقتکم انفسکم یہ عمل نہیں کر رہا ہے، اذ پر لی اختلاف الزمانین، کیونکہ دو ناراضگیوں کا زمانہ الگ الگ ہے، یعنی کافر اپنے آپ سے ناراض ہو رہے ہیں جہنم میں داخل ہونے کے بعد ناراض ہوں گے، اور اللہ ان سے کب ناراض ہوتا تھا؟ دنیا میں جب ان کو ایمان کی دعوت دی جاتی تو یہ لوگ انکار جب کرتے تھے دنیا میں، تو دنیا میں اللہ ان سے سخت ناراض ہوتا تھا۔ وہذا، یہ اس وجہ سے کہ کیونکہ یہ لوگ اپنے آپ سے ناراض ہو گئے جہنم میں، وقد دعوا الی الایمان، جبکہ ان کو ایمان کی طرف بلایا گیا تھا دنیا میں تو وہ انکار کر دی، فتکفرون، تو تم انکار کرتے تھے، فتصرون علی الکفر، تو تم کفر پر جمے ہوئے رہتے تھے، اڑے ہوئے رہتے تھے۔ قالوا، تو وہ کافر کہیں گے قیامت کے دن، ربنا، جہنم میں داخل ہونے کے بعد بولیں گے، اے ہمارے رب تو ہم کو دو موت دیا اور دو زندگیاں عطا فرما، اے اماتتین و احیاءتین، دو مرتبہ ہم کو موت دیا اور دو مرتبہ ہم کو زندگی دیا، او موتتین و حیاتین، دو موت دیا دو زندگیاں دیا، واراد بالاماتتین، دو موتوں سے کیا مراد ہے یہاں پہ؟ خلقہم، اللہ تعالیٰ ان کو پیدا کیا، امواتن اولا، پہلی مرتبہ ان کو اللہ تعالیٰ پیدا فرمایا امواتن، اس حال میں کہ وہ مردہ تھے، اولا، یعنی وہ لوگ یعنی نطفے کی شکل میں مردہ تھے، اللہ تعالیٰ ان کو زندہ فرمایا۔ خلقہم امواتن، اللہ تعالیٰ ان کو پیدا کیا اس حال میں کہ وہ مردہ تھے، اولا پہلے، وہ اماتتہم، اور دوسری مرتبہ اللہ تعالیٰ ان کو موت دیا ان کی مدتوں کے ختم ہونے کے وقت، یعنی نہیں تھے کچھ بھی، یعنی اپنے باپ دادا کے پشتوں میں وہ لوگ کیا ہے؟ مردہ تھے، یعنی تو اللہ تعالیٰ ان کو زندہ فرمایا۔ وصح، اور یہ صحیح ہے کہ ان کو پیدا کیے جانے کو مردہ اس حال میں کہ وہ مردہ تھے، اس کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اماتہ، کما صح، جیسا کہ یہ صحیح ہے کہ یہ کہا جائے سبحانہ، پاک ہے وہ ذات، من صغر جسم البعوضہ، جس نے مچھر کے جسم کو چھوٹا کر دیا، اور یعنی وکبر جسم الفیل، اور ہاتھی کے جسم کو بڑا کر دیا، ولیس ثم، اور یہاں پر یہ نقل نہیں ہے، یعنی مچھر کا جسم بڑا تھا اللہ تعالیٰ اس سے چھوٹا کر دیا، یہ مراد نہیں ہے، اور ہاتھی کا جسم چھوٹا تھا اللہ تعالیٰ اس سے بڑا کر دیا، یہ مراد نہیں ہے۔ والسبب فی، اس میں سبب یہ ہے کہ صغر اور کبر یہ دونوں جائز ہے مصنوع پر، ایک ہی مصنوع پر، ایک ہی بنائی ہوئی چیز پر۔ فَإِذَا اخْتَارَ الصَّانِعُ، پس جب بنانے والا اختیار کرتا ہے دو جائز چیزوں میں سے ایک کو، تو گویا کہ وہ مصنوع کو پھیر دیا دوسری جائز چیز سے، فَجَعَلَ صَرْفَهُ عَنْهُ، تو اس کے پھیرے جانے کو بنا دیا گیا اس سے، كَنَقْلِهِ، جیسا کہ وہ اس کو اس سے منتقل کیا۔ وَبِالْإِحْيَاءَتَيْنِ، دو مرتبہ زندہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ الْإِحْيَاءَةُ الْأُولَى، پہلی مرتبہ زندگی عطا کیا جانا اللہ تعالیٰ عطا کیا جو پھر دنیا میں، اور دوسری جو زندگی ہے بعث کے بعد، یعنی موت سے پہلے ایک جو زندگی ہے دنیا میں انسان جو زندہ رہتا ہے، یہ ایک زندگی ہے، اور اس کے بعد موت طاری ہوتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے جب دوبارہ اٹھائے گا، زندہ کرے گا، تو وہ تو دائمی زندگی ہے، وہ ایک زندگی، یہ ایک زندگی۔ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ تعالیٰ، اس پر اللہ تعالیٰ کا یہ قول ارشاد کر رہا ہے، وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا،
تم اموات مردہ تھے، فاحیاکم وہ تم کو زندہ کیا، ثم یمیتکم پھر وہ تم کو موت دے گا، ثم یحییکم پھر وہ تم کو زندہ کرے گا۔ وقیل اور کہا گیا الموتۃ الاولی فی الدنیا، پہلی موت دنیا میں ہے۔ دو موت سے مراد کیا ہے؟ پہلی موت دنیا میں اور دوسری موت قبر میں ہے، زندہ کیے جانے کے بعد سوال کے لیے۔ یعنی پہلی موت انسان زندگی گزارنے کے بعد، جب زندگی اس کی ختم ہوتی ہے تو موت آ جاتی ہے، یہ ایک موت ہوگی۔ پھر جب اس کو دفن کر دیا جاتا ہے قبر میں تو فرشتے آ کے اس کو زندہ کرتے ہیں، سوال پوچھنے کے لیے، سوالات کرنے کے لیے منکر اور نکیر آتے ہیں، تو اس کو اس وقت زندہ کیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد جب سوال جواب کا مرحلہ ختم ہونے کے بعد پھر اس کو موت دے دی جاتی، پھر وہ مر جاتا ہے۔ یہ تو دوسری موت۔ اور پہلی مرتبہ زندہ کیا جانا یہ کیا ہے؟ احیاء ہو، اللہ تعالیٰ کا اس کو زندہ کرنا قبر میں، بعد موتی ہی، اس کی موت کے بعد، للسؤال سوال کے لیے۔ اور دوسری مرتبہ زندہ کرنا کیا ہے؟ یہ بعث کے لیے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ فرمائے۔ فاعترفنا، وہ کافر کہیں گے، کفار کہیں گے قیامت کے دن جہنم میں داخل ہونے کے بعد، فاعترفنا بذنوبنا، اے ہمارے رب ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کر لی، ہم اقرار کر لیے کہ ہم گناہ کیے۔ لما راؤ الاماتۃ والاحیاء، جب وہ موت اور زندگی کو جب دیکھیں گے، قد تکرر کہ ان پر مقرر ہو گئی، عالمو تو وہ جان لیں گے کہ اللہ تعالیٰ قدرت رکھنے والا ہے اعادے پر، جیسا کہ وہ ابتدا میں پیدا کرنے پر قادر ہے۔ فاعترفوا بذنوبہم، تو وہ اپنے ان گناہوں کو مان لیں گے، اس کا اقرار کر لیں گے جو وہ کیے تھے گناہ، من انکار البعث، کیا گناہ کیے تھے؟ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا انکار کر دیے تھے، اس کو مان لیں گے لوگ۔ وما تبعہ، اور جو کچھ وہ لوگ اس کے پیچھے کیے، من معاصی، نافرمانیاں، تمام گناہوں کا اعتراف کر لیں گے۔ فہل الی خروج من سبیل، اور اللہ سے کہیں گے کہ مولا جہنم سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے کیا؟ اے الی نوع من الخروج، یعنی جہنم سے باہر جانے کا کوئی بھی راستہ ہے کیا، چاہے جلدی ہو یا تاخیر سے ہو، لنتخلص، تاکہ ہم چھٹکارا حاصل کر لیں جہنم کے عذاب سے، من سبیل، کیا کوئی بھی راستہ ہے کیا؟ قد ام الیأس واقع دون ذلک، یا مایوسی واقع ہوگی اس کے آگے، فلا خروج، پس جہنم سے نکلنا بھی نہیں ہے ان کے لیے، اور ان کے لیے جہنم سے باہر جانے کا راستہ بھی نہیں ہے۔ وہذا کلام من غلب علیہ الیأس، یہ ان لوگوں کا کلام ہے جن پر مایوسی غالب آ گئی۔ وَإِنَّمَا يَقُولُونَ ذَلِكَ، اور وہ یہ کہیں گے، یہ کفار حیران اور پریشان ہونے کی وجہ سے، وَلِهَذَا، اور اسی وجہ سے جواب آیا ہے اس کے مطابق، اور وہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے، کافروں کو یہ جواب دیا جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تم کو جہنم میں داخل اس لیے کیا گیا ہے اے کافروں، کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا، اذا دعی اللہ، جب اللہ کی طرف بلایا جاتا، وحدہ، اکیلے خدا پر ایمان لانے کی جب دعوت دی جاتی کہ اے خدا کو مانو، توحید کی جب دعوت دی جاتی تو تم انکار کرتے تھے، اور جب شرک کی دعوت دی جاتی، جب شرک کی طرف تم کو بلایا جاتا، تمہارے سردار، تمہارے ساتھی تم کو کفر اور شرک کی طرف بلاتے تھے، تم قبول کر لیتے تھے، کفر اور شرک کو تم مان لیتے تھے۔ اے ذالکم، یعنی وہ عذاب جس میں تم ہو مبتلا، اور تمہارے لیے اس سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، تمہارے کفر کی وجہ سے، توحید کا تم انکار کرنے کی وجہ سے، تمہارے توحید کا انکار کرنے کی وجہ سے، وہ ایمانکم، اور تمہارے شرک کو ماننے کی وجہ سے، وہ ایمانکم بالاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ تمہارے شرک کرنے کی وجہ سے تمہاری یہ حالت ہے، اور اس میں تم ہمیشہ رہو گے۔ فالحکم للہ، پس فیصلہ اللہ ہی کا ہے، جو بلند و بالا ہے، جو عظمتوں والا ہے، حیث حکم علیکم، کہ وہ تمہارے خلاف فیصلہ فرما دیا، بالعذاب السرمدی، سرمدی اور ابدی عذاب کا فیصلہ فرما دیا ہے۔ اس اللہ کا فیصلہ ہے جو بلند ہے، جس کی شان بلند ہے، فلا یرد قضاؤہ، اس کے فیصلے کو کوئی رد نہیں کر سکتا۔ الکبیر، وہ اللہ تعالیٰ بلند ہے، عظیم ہے اس کی بادشاہت، فلا یحد جزاؤہ، اس کے سزاؤں کو کوئی روک نہیں سکتا۔ وقیل کأن الحروریۃ اخذوا قولهم لا حکم الا للہ من ھذا، اور کہا گیا کہ حروریہ جو خوارج کا جو فرقہ تھا، یہ لوگ اپنے قول، اپنے عقیدے کو اس سے نکالے ہوئے، لا حکم الا للہ، یعنی اللہ ہی کا فیصلہ ہے، بندہ فیصلہ نہیں کر سکتا، اس آیت سے وہ کرے ہوئے، لیکن غلط ہے۔ یہاں پر حقیقی معنی مراد لی، یعنی حقیقت میں فیصلہ اللہ ہی کا ہے۔ دنیا میں انسان دوسرے انسان کو حکم جو بناتا ہے، مجازی طور پر ہے، اللہ کے حکم سے بنا رہا ہے، کہ جیسے دو افراد میں، شوہر بیوی میں اگر جھگڑا ہو جائے تو دونوں میں صلح کرانے کے لیے اللہ تعالیٰ فرمایا کہ شوہر کی طرف سے ایک آدمی حکم بنے اور بیوی کی طرف سے ایک آدمی حکم بنے، فَوَحَدُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا۔ تو اب یہ خوارج کی گمراہی، ان کے نظریے کا غلط ہونا اس وجہ سے ہے کہ یہ لوگ حقیقی اور مجازی میں فرق نہیں،
ان الحکم الا للہ جہاں پر آیا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ ہی کا فیصلہ ہوگا، کوئی اور فیصلہ نہیں کریں گے۔ وہ قیامت کے تعلق سے وہ آیت، آخرت کے تعلق سے۔ اور دنیا میں اللہ تعالیٰ کیونکہ مخلوق کو بھی اللہ تعالیٰ شریعت کے ذریعے یہ رہنمائی فرمایا ہے کہ آپسی مسائل کو قاضی کے پاس جا کے، جج کے پاس جا کے، اسلامی عدالت اگر ہے تو وہاں جا کے فیصلہ کرائیں۔ وقال قتادہ، اور حضرت قتادہ نے کہا لما خرج اہل حرورہ قال علی رضی اللہ عنہ من هؤلاء قیل المحکمون ای یقولون لا حکم الا للہ فقال علی رضی اللہ عنہ کلمۃ حق ارید بها الباطل ارید بها باطل۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب اہل حرورہ ایک علاقہ تھا کوفہ میں، نہروان کے پاس، جہاں پر خوارج پڑاؤ ڈال دیے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو جو ماننے سے انکار کر دیتے، ان کے خلاف جو بغاوت کیے، ان کے لشکر سے علیحدہ ہو گئے، وہ خوارج ہیں۔ جب خوارج کا جب خروج ہوا، ظہور ہوا، تو مولا کائنات حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو آپ سے کہا گیا کہ یہ محکمین ہیں، یعنی جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ فیصلہ صرف اللہ کا ہوگا، یعنی بندے کا فیصلہ ہم نہیں مانیں گے، یعنی کوئی بندہ دنیا میں فیصلہ نہیں کر سکتا، وہ لوگ یہ معنی مراد لی۔ تو مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان الحکم الا للہ، یہ آیت تو بالکل حق ہے، لیکن بات حق ہے، لیکن اس سے معنی جو لیے جا رہے ہیں، آیت تو حق ہے لیکن اس سے جو مراد لے رہے ہیں وہ باطل معنی ہے، اس کے یہ معنی نہیں ہے، اس کے دو معنی ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ قیامت کے دن آخرت میں صرف اللہ ہی فیصلہ فرمائے، اللہ کے سوا کوئی اور فیصلہ نہیں کرے۔ دنیا کے متعلق نہیں ہے یہ آیت، آخرت کے متعلق ہے۔ دنیا میں جو اسلامی حکومت ہوں گی، خلافت ہوں گی، تو اس میں خلیفہ وقت فیصلہ کرے گا، لوگ اپنے کیسز، اپنے مقدمات، اپنے مسائل کو لے کر آئیں گے، تو خلیفہ وقت ایک قاضی کو مقرر کرے گا، جج کو مقرر کیا جائے گا، وہ شریعت کی روشنی میں، قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کا مسئلہ حل کریں گے، فیصلہ کریں گے۔ جیسے سزاؤں کو نافذ کرنے کا مسئلہ ہے، کوئی اگر چوری کیا تو یہ مسئلہ بادشاہ وقت، خلیفہ وقت کے پاس پیش ہوتا ہے، تو وہ جج کے پاس وہ قاضی کے پاس پیش کرتے ہیں، پھر وہ گواہوں اور ثبوت کی روشنی میں فیصلہ کرتے ہیں۔ اگر جرم ثابت ہو جائے تو اس کے لیے سزا کا حکم، فیصلہ نافذ کرتے ہیں، جاری کرتے ہیں۔ تو دنیا میں تو مخلوق فیصلہ کرتی ہے، تو یہ آیت آخرت کے متعلق ہے کہ آخرت میں فیصلہ صرف اللہ ہی کا ہوگا۔ فالحکم للہ العلی الکبیر، اس کا سیاق و سباق بھی وہی ہے۔ هو الذی یریکم آیاتہ، هو الذی، اللہ وہی ہے جو تم کو اپنی قدرت کی نشانیاں بتاتا ہے، دکھاتا ہے۔ من الریح، ہواؤں کا چلنا، یہ اللہ کی قدرت کی نشانی۔ والسحاب، بادلوں کا آنا، بادلوں کا برسنا۔ والرعد، بجلیوں کی جو کڑک گرجدار جو آواز ہے۔ والبرق، بجلی کی جو چمک ہے۔ والصواعق، اور اس کی جو گرجدار آوازیں ہیں۔ ونحوی، جیسے یہ تمام چیزیں اللہ کی قدرت کی نشانی۔ وینزل لکم، اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسمان سے بارش کو نازل فرماتا ہے، رزق کو نازل فرماتا ہے۔ وینزل، تخفیف کے ساتھ پڑھیں مکی اور مبصری باب افعال سے۔ رزقاً، اللہ تعالیٰ آسمان سے تمہارے لیے رزق کو نازل فرماتا ہے، یعنی بارش کو نازل فرماتا ہے جو رزق کا سبب ہے، جس کی وجہ سے اناج اگتا ہے، پھل پھول اگتے ہیں اور تمہارے لیے رزق فراہم ہوتا ہے۔ وما یتذکر الا من ینیب، یہ تمام آیتوں اور نشانیوں کو دیکھ کر وہی شخص عبرت حاصل کرتا ہے اور ایمان لاتا ہے جو اللہ کی طرف لوٹنے والا ہے۔ ایمان والے ہی ان آیتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، جو کافر ہے وہ ان آیتوں کو دیکھ کر بھی ایمان نہیں لاتا، جو بدبخت ہے اور جس کا دل اندھا ہے وہ ان آیتوں کو دیکھ کر ایمان نہیں لاتا بلکہ کفر پر اڑا ہوا رہتا ہے۔ وما یتذکر، ان آیتوں سے، نشانیوں سے وہی لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں جو اللہ کی طرف لوٹتے ہیں، یعنی ایمان لاتے ہیں۔ وما یتعظ وما یعتبر بآیات اللہ الا من یتوب من الشرک ویرجع الی اللہ فإن المعاند لا یتذکر ولا یتعظ۔ وما یتذکر، اور اللہ کی نشانیوں سے، اللہ کی آیتوں سے نصیحت حاصل نہیں کرتا اور عبرت حاصل نہیں کرتا مگر وہی شخص جو شرک سے توبہ کرتا ہے، شرک سے توبہ کرنے والا، شرک سے بعد آنے والا، وہی شخص ان آیتوں کو دیکھ کر اللہ کی وحدانیت کو مانتا ہے، اللہ کی الوہیت کا اقرار کرتا ہے، اللہ کی توحید کو مانتا ہے کہ یہ تمام چیزوں کو انجام دینے والا، بارش کو نازل کرنے والا، رزق دینے والا، ہواؤں کو چلانے والا،
بارش کو ایک مقررہ مقدار میں نازل کرنے والا، پوری کائنات کو چلانے والا، وہ ایک ہی خدا ہے، وہ لا الہ الا اللہ، وہ هو اللہ الواحد القہار ہے، وہ اللہ ہے جو تنہا ہے، یکتا ہے اپنی ذات و صفات میں، جو ہر چیز پر غالب ہے، اور وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ کی طرف لوٹ جاتا ہے، اللہ کی طرف اپنی توجہ کو مبذول کر دیتا ہے، اللہ کی عبادت کی طرف لوٹتا ہے، کیونکہ معاند، کیونکہ سرکشی کرنے والا، ضد کرنے والا یہ نصیحت حاصل نہیں کرتا۔ ثم قال للمنیبین، پھر اللہ کی طرف جو لوگ لوٹنے والے ہیں، نشانیوں کو دیکھ کر جو لوگ ایمان لاتے ہیں، ان سے اللہ فرما رہا ہے فدعوا اللہ، پس تم اللہ کی عبادت کرو، فاعبدوہ، صرف اللہ ہی کی عبادت کرو، مخلصین لہ الدین، اس کے لیے عبادت کو خالص کرتے ہوئے، شرک سے پاک کر کے تم اللہ کی عبادت کرو، شرک نہ کرو، اللہ ہی کی عبادت کرو، غیر اللہ کی عبادت نہ کرو۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ کہ کافر اس کو ناپسند کرے، وَإِنْ غَاضَ ذَلِكَ أَعْدَاءَكُمْ، اگرچہ کہ تمہارا توحید کو ماننا، تمہاری توحید پرستی تمہارے دشمنوں کو غصے میں اگرچہ کہ لائے، جلا دیں، تب بھی تم پریشان مت ہو، اپنی توحید پر قائم رہو۔ ممن، وہ لوگ، وہ تمہارے دشمن جو تمہارے دین پر نہیں، کافر اس سے اگر چڑھ رہے ہیں تو چڑھنے دو، لیکن تم ایمان پر قائم رہو۔ رفیع الدرجات ذو العرش یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ لینذر یوم الطلاق یوم ہم بارزون لا یخفی علی اللہ منہم شیء لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار اليوم تجزا کل نفس بما کسبت لا ظلم اليوم ان اللہ سریع الحساب۔ یہ سورہ غافر، سورہ مؤمن کی آیت نمبر 15، 16 اور 17، 3 آیتیں۔ رفیع الدرجات، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے درجات کو بلند فرمانے والا ہے۔ ذو العرش، بڑے عرش کا مالک ہے۔ یلقی الروح، وہ اپنی روح کو ڈال دیتا ہے، وحی کو ڈال دیتا ہے اللہ تعالیٰ، من امرہ، اپنے احکام کی وحی نازل فرماتا ہے اپنے بندوں میں سے، جس پر چاہتا ہے وہ وحی کو نازل فرماتا ہے، تاکہ وہ بندہ جس پر وحی نازل کی گئی ہے اللہ سے ملاقات کے دن سے لوگوں کو ڈرائیں۔ یوم ہم بارزون، وہ دن ہوگا جس دن تمام لوگ اللہ کے سامنے ظاہر ہو جائیں گے، اللہ پر ان کی کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہوگی۔ لمن الملک اليوم، اللہ تعالیٰ اس دن فرمائے گا آج کے دن کس کے لیے بادشاہت، للہ الواحد القہار، تمام لوگ خاموش ہوں گے تو اللہ تعالیٰ خود جواب دے گا، فرمائے آج کے دن بادشاہت صرف اس اللہ کی ہوں گی جو واحد یکتا ہے اپنی اور ذات اور صفات میں، القہار، جو ہر چیز پر غالب ہے۔ الیوم تجزا، آج کے دن ہر نفس کو اس کے اعمال کا، اس کے عمل کا بدلہ دیا جائے گا۔ لا ظلم اليوم، آج کے دن کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات سے تیزی سے جلد اللہ تعالیٰ حساب لینے والا ہے۔ سورہ مؤمن، سورہ غافر کی یہ 3 آیتیں، آیت نمبر 15، 16 اور 17، اب اس کی تفسیر کی جا رہی ہے۔ رفیع الدرجات ذو العرش یلقی الروح، اللہ تعالیٰ درجات کو بلند فرمانے والا ہے، عرش والا ہے، عرش کا مالک ہے۔ یلقی الروح، روح کو ڈالتا ہے، یعنی وحی کو نازل فرماتا ہے اپنے بندوں میں سے جس پر وہ چاہتا ہے، اپنے احکام کے متعلق اپنے احکام کی وحی نازل فرماتا ہے، تاکہ وہ بندہ جس پر وحی نازل کی گئی ہے تمام لوگوں کو اللہ سے ملاقات کے دن سے ڈرائے۔ ثلاثۃ اخبار، اس میں 3 خبریں ہیں۔ رفیع الدرجات ایک خبر ہے، ذو العرش یہ دوسری خبر، یلقی الروح یہ تیسری، یہ مرتب ہے اللہ تعالیٰ کے اس قول پہ۔ هو الذی یریکم، اللہ وہی ہے جو تم کو اپنی نشانیاں بتاتا ہے، اور اللہ کے یہ صفات بتائے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ درجات کو بلند کرنے والا ہے۔ یہ مبتدا محذوف کی خبر ہے۔ ومعنی رفیع الدرجات کے معنی کیا ہے؟ رافع السماوات بعضها فوق بعض، آسمانوں کو، بعض آسمانوں کو ایک دوسرے پر بلندی دینے والا ہے، ایک آسمان دوسرے آسمان سے بلند ہے، اس کو بلند کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہی۔ اور رافع درجات عبادہ فی الدنیا بالمنزلت، یا اس کے معنی یہ مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے درجات کو بلند کرنے والا ہے دنیا میں، بالمنزلت، مقام دے کر، کسی کو بادشاہ بنا دیا، کسی کو تونگر کر دیا، کسی کو غنی بنا دیا، کسی کو صاحب وجاہت بنا دیا،
اور رافع منازلہم فی الجنت، یا اپنے بندوں کے، اپنے ایمان والے بندوں کے درجات کو بلند فرمانے والا ہے جنت میں، آخرت میں۔ وذو العرش، اور عرش والا ہے، یعنی مالک و عرشی ہی، عرش کا مالک ہے، الذی، وہ عرش جو آسمانوں کے اوپر ہے، ساتوں آسمان کے اوپر ہے، خلقہ، اللہ تعالیٰ اس عرش کو پیدا کیا، بنایا، مطافن، فرشتوں کے لیے طواف کا مقام بنا دیا اللہ تعالیٰ۔ فرشتے، بڑے بڑے فرشتے عرش الہی کا طواف کرتے ہیں 24 گھنٹے، اظہارا لعظمتہ، اپنی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے، مع استغنائہ، اس کے بے نیاز ہونے کے باوجود اپنی بادشاہت میں۔ والروح، روح سے مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ روح کو ڈالتا ہے، یا تو جبرائیل علیہ السلام ہے، یعنی جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے انبیاء کے پاس، یا روح سے مراد وحی ہے یہاں پر، یعنی اللہ تعالیٰ وحی نازل فرماتا۔ اوی الوحی، یا وہ وحی مراد ہے تحیا بہ القلوب، جس کی وجہ سے دلوں کو زندگی ملتی ہے، یعنی روح، اللہ تعالیٰ وحی کو روح فرمایا، کیونکہ وحی یعنی قرآن دلوں کی زندگی کا باعث ہے۔ جب قرآن پڑھا جائے گا تو مردہ دل زندہ ہوں گا، اس کے تعلیمات پر عمل کیا جائے گا تو اندھیرے دل میں روشنی آئے گی، اللہ کی معرفت، نور معرفت سے دل چمک اٹھے گا، اور مردہ دلوں کو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے زندگی عطا فرماتا ہے۔ من امرہ، اللہ تعالیٰ اپنے احکام کی وحی نازل فرماتا ہے اپنے بندوں میں سے جس پر وہ چاہتا ہے، من اجل امرہ، احکامات دینے کے لیے، او بھی امرہ، یا اپنے حکم کے ساتھ، علی من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے جس پر وہ چاہتا ہے وحی کو نازل فرماتا ہے، لینذر، تاکہ وہ ڈرائے، ای اللہ، تاکہ اللہ تعالیٰ ڈرائے، او الملقی علیہ، یا جس پر وحی کی جاتی ہے وہ ڈرائے، وہو النبی، اور وہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام ہے، ویدل علیہ قراءۃ یعقوب، اور اس معنی پر یعقوب کی قراءت دلالت کر رہی ہے، اور یعقوب جو قاری ہے وہ کیا پڑھے؟ لتنذر، اے حبیب تاکہ آپ ڈرائیں لوگوں کو، یوم الطلاق، یعنی اللہ سے ملاقات کے دن سے ڈرائیں، یعنی قیامت کا دن، لأنہ یلتقی فیہ، کیونکہ یہ وہ دن ہوگا جس میں زمین والے اور آسمان والے ملیں گے، والاولون والآخرون، اولین اور آخرین ملیں گے، والتلاقی، یا کے ساتھ پڑھے مکی اور یعقوب، یہ دو قراء کرام یوم التلاقی پڑھے، باقی جو قراء یوم الطلاق بغیر یا کے پڑھے۔ یومہم بارزون، قیامت کے دن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، قیامت کے دن کو یوم الطلاق بھی کہا گیا، یعنی ملاقات کا دن، یوم العازفہ بھی کہا گیا، یوم الساعہ بھی کہا گیا، یوم الحساب بھی کہا گیا، یوم الوعد بھی کہا گیا، یومہم، وہ دن جس دن تمام لوگ اللہ کے سامنے ظاہر ہو جائیں گے، لا یسترہم شیء، کوئی چیز ان کو نہیں چھپائے گی، من جبل، نہ کوئی پہاڑ ہوگا، او اکما، یا کوئی ٹیلا ہوگا، کوئی عمارت نہیں ہوگی، کوئی بلڈنگ نہیں ہوگی، کوئی محل نہیں ہوگا، تمام لوگ ایک میدان میں جمع ہوں گے، آدم سے لے کر قیامت تک کے تمام لوگ، تمام مخلوقات ایک ہی میدان میں جمع ہوں گے۔ یومہم بارزون، جس دن تمام لوگ اللہ کے سامنے ظاہر ہوں گے، اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے، لا یخفی علی اللہ منہم شیء، ان کی کوئی بھی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہوگی، ای من اعمالہم و احوالہم، یعنی ان کے اعمال میں سے کوئی عمل اللہ سے چھپا ہوا نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ ہر چیز، ان کے ہر عمل کو جانتا ہے، و احوالہم، اور ان کی کوئی بھی حالت، کوئی بھی کیفیت، کوئی بھی چیز ان کی چھپی ہوئی نہیں ہوں گی۔ لمن الملک اليوم، اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج کے دن کس کے لیے بادشاہت ہے؟ اے یقول اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ یہ بات فرمائے گا، حین، اس وقت، لا احد یجیبہ، جس وقت کوئی بھی اس کو جواب نہیں دے گا۔ تو ایک تفسیر یہ بیان کی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ تمام دنیا کو ختم کر دے گا قیامت کے دن، سورج جب پھونکی جائیں گی، تمام کائنات ختم ہو جائیں گی، تو اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ لیمن الملک اليوم، آج کے دن کس کی بادشاہت ہے؟ کوئی جواب نہیں دیں گے، تو اللہ تعالیٰ پھر خود اس کا جواب دے گا اور فرمائے گا للہ الواحد القہار، آج کے دن بادشاہت، پوری بادشاہت، حکومت اور اقتدار اور بادشاہت اس اللہ کے لیے ہے، اس اللہ کا فیصلہ ہے، اس اللہ کی حکومت ہے آج، جو یکتا ہے، واحد ہے، جو اپنی ذات میں بھی اکیلا ہے، یکتا ہے، واحد ہے، اور اپنے صفات میں بھی یکتا ہے، القہار، جو ہر چیز پر غالب ہے، اے الذی قہر الخلق، جو مخلوق پر غالب آ گیا، جو مخلوق پر چھا گیا، بالموت، مخلوق کو موت دے کر،
یعنی اللہ پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اللہ ہر چیز پر غالب آتا ہے، یعنی پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ فنا کر دیا، یہ اللہ کی قہاریت کی نشانی ہے، یہ اللہ کے اسم الہی یعنی اسم قہار کا اثر ہے کہ پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ ختم کر دیں گے۔ وَيَنْتَصِبُ یوم کو جو نصب آ رہا ہے لیمن کے مدلول کی وجہ سے، لیمن جس پر دلالت کرائی، لیمن ثبت الملک فی ھذا اليوم، آج کے دن کس کے لیے بادشاہت ثابت ہے۔ وقیل اور کہا گیا کہ ینادی منادن، قیامت کے دن جب تمام لوگوں کو اہل محشر کو اللہ تعالیٰ جمع فرمائے گا تو اس وقت ایک فرشتہ اعلان کرے گا، ایک ندا دینے والا فرشتہ کہے گا، فیقول بس وہ کہے گا لیمن الملک اليوم، تمام مخلوقات اللہ کی بارگاہ میں جمع ہوں گے تو ان کے سامنے فرشتہ پوچھے گا، ان سے کہے گا کہ آج کس کے لیے بادشاہت ہے، فیجیبہ اہل المحشر، تو تمام اہل محشر اس منظر کو دیکھ کر جواب دیں گے، اس فرشتے کو جواب دیتے ہوئے کہیں گے کہ للہ الواحد القہار، آج کے دن صرف اللہ ہی کی بادشاہت ہے جو یکتا ہے، جو اپنی ذات اور صفات میں اکیلا ہے، القہار جو ہر چیز پر غالب ہے۔ الیوم تجزا کل نفس بما کسبت، آج کے دن ہر نفس کو بدلہ دیا جائے گا اس کے عمل کا۔ لا ظلم اليوم، آج کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ تو قیامت کے پورے مناظر کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ الیوم تجزا کل نفس، آج کے دن ہر نفس کو، ہر شخص کو اس کے عمل کا، اس کے کیے ہوئے عمل کا بدلہ دیا جائے۔ اچھا عمل کیا تو اچھا بدلہ اس کو ملے گا، اس کو جزا ملے گی، اور اگر گناہ کیا ہے، نافرمانی کیا ہے تو اس کو سزا ملے گی۔ لا ظلم اليوم، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آج کے دن کسی پر ظلم نہیں ہوگا، یعنی اس گناہ کی سزا اس کو نہیں دی جائے گی جو گناہ نہیں کیا، دوسرے کے گناہوں کی سزا اس کو نہیں دی جائے گی، اور جتنے گناہ کیا اتنے ہی گناہوں کی سزا دیں گے، اس سے زیادہ نہیں، گناہوں میں اضافہ نہیں کیا جائے گا، جتنے ان گناہ کیا اتنے ہی گناہ اس کے نامہ اعمال میں رہیں گے، اور جتنے نیکیاں کیا ہے اس میں کمی نہیں ہوں گی، وہ پورے نیکیوں کا اس کو ثواب دیا جائے گا۔ لا ظلم اليوم، آج کے دن کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا۔ لما قرر، جب اللہ تعالیٰ یہ بات ثابت کر دیا، یا لما قرر، جب یہ بات ثابت کر دی گئی کہ ان الملک للہ وحدہ فی ذلک اليوم، اس دن بادشاہ صرف اللہ، اکیلے اللہ کے لیے ہوں گی بادشاہت، تو عدد نتائج ذلک، عدد نتائج ذلک، اس کے نتائج کیا ہے، اس کا رزلٹ دے رہے ہیں ہم پہ۔ اس دن صرف اللہ ہی کی بادشاہت ہوں گی تو اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائیں گے۔ اللہ فیصلہ کیا کریں گا کہ جو انسان جو عمل کیا اسی کا اس کو بدلہ دیں گا، اور ظلم نہیں فرمائے گا اللہ تعالیٰ، اور جلدی حساب لیں گا اللہ تعالیٰ۔ وہی اور وہ نتائج یہ ہے کہ انا کل نفس، ان کے ہر نفس کو تجزا بدلہ دیا جائے گا، بما اس چیز کا، کسبت جو وہ نفس کیا، عملت جو وہ عمل کیا، فی دنیا میں، من خیرن، چاہے اچھا عمل کرے چاہے برا عمل کرے، اچھے عمل کا اچھا بدلہ دیا جائے گا، برے عمل کا برا بدلہ دیا جائے گا۔ وَأَنَّ الظُّلْمَ مَأْمُونٌ مِّنْهُ، اور یہ کہ ظلم وہاں پر نہیں ہوگا، لوگ ظلم سے محفوظ رہیں گے۔ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، کیونکہ اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ ایک آیت مبارکہ میں ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، بے شک اللہ تعالیٰ ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں فرمائے گا، نہیں کرتا۔ وَأَنَّ الْحِسَابَ، اور یہ کہ حساب لا يَبْطُؤُ، اس میں تاخیر نہیں کی جائے گی، لا يَبْطُؤُ لِأَنَّهُ لا يُشْغِلُهُ حِسَابٌ عَنْ حِسَابٍ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ایک حساب دوسرے حساب سے مصروف نہیں کر سکتا۔ جیسے دنیا میں کوئی شخص کسی چیز کا حساب لے رہا ہے، ایک آدمی کا حساب لے رہا ہے تو دوسرا حساب نہیں کر سکتا، لیکن اللہ ایسی چیز سے اللہ تعالیٰ پاک ہے، اللہ کے لیے وقت واحد میں پوری کائنات کا اللہ تعالیٰ حساب لے سکتا ہے، وہ قادر مطلق ہے وہ۔ فَيُحَاسِبُ الْخَلْقَ كُلَّهُ، اللہ تعالیٰ تمام کائنات، تمام مخلوقات کا حساب لے گا، فی وقت واحد، ایک ہی وقت میں، وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ، اور وہ تمام حساب لینے والوں میں سب سے جلد حساب لینے والا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ اپنی صفات اور اپنی شان کو بیان فرمایا۔
وحی کا ذکر فرمایا، وحی کے مقصد کو بیان فرمایا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ وحی کا جو اصل مقصد ہے، قرآن کے نزول کا اصل مقصد ہے آخرت کے دن سے لوگوں کو ڈرانا ہے۔ آخرت کے دن جو حالات پیش آنے والے ہیں اس سے آگاہ کرنا کہ اگر ایمان نہیں لاؤ گے تو قیامت کے دن جہنم کا عذاب ہوگا، قبر میں عذاب ہوگا، اور وہاں پر رسوائی ہوگی۔ کفر اور شرک سے روکنا اصل مقصد ہے، تاکہ انسان آخرت کے آنے سے پہلے، موت سے پہلے شرک اور کفر سے توبہ کر کے، تمام گناہوں سے، نافرمانیوں سے توبہ کر کے ایک خدا پر ایمان لائے اور اللہ کی عبادت کرے اور دنیا اور آخرت کو سنوارے، کیونکہ وہ عالم ایسا ہے جس کو انسان اپنی سادی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ اس عالم کو انبیاء پر اللہ تعالیٰ ظاہر فرما دیا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ عالم دکھا دیا اور حضور کو بھیجا تاکہ حضور اس عالم کے حالات سے قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کو آگاہ کر دیں اور ان کو ان حالات کے بارے میں بتائیں اور لوگوں کے لیے نجات کا سامان فراہم کریں۔ تو انسان کو دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد اور وحی کے نزول کے مقصد کو اللہ تعالیٰ ان آیات میں بیان فرمایا کہ انسان آخرت کی تیاری کرے، کیونکہ دنیا عارضی زندگی ہے اور یہاں کے تکلیفیں، یہاں کے تکالیف، مصیبتیں بھی عارضی ہیں۔ اصل کامیاب انسان وہ ہے جو آخرت کے عذاب سے اپنے آپ کو بچائے، آخرت میں عذاب سے بچنے کے لیے دنیا میں ایمان لائے اور ایمان پر قائم رہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، توحید پر قائم رہے، اخلاص کے ساتھ عبادت کرے، تو وہی شخص کامیاب اور کامران ہوگا۔ یہاں آج کی اس نشست کو انشاءاللہ مکمل کیا جا رہا ہے۔ سورہ غافر آیت نمبر 17 پر آج ہمارا درس مکمل ہو گیا۔ انشاءاللہ اگلی نشست کا آغاز سورہ غافر، سورہ مومن کی آیت نمبر 18 سے ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن اور حدیث سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم کو ایمان پر قائم و دائم رکھے، قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کو ایمان پر قائم رکھے۔ جتنے لوگ اس تفسیر اور اس کار خیر میں جو شامل ہو رہے ہیں، کلام الہی کی اشاعت، کلام الہی کو دنیا میں عام کرنے کے لیے، اس کی تفسیر کو، اس کے معنی کو، اس کے مفہوم کو، اس کے احکام کو پہنچانے کے لیے جو لوگ وقف ہو چکے ہیں، مولا سب پر رحم فرما، سب پر کرم فرما، سب پر فضل فرما۔ قرآن کی برکتوں سے ہم کو دنیا اور آخرت میں مولا کامیابی عطا فرما، خاتمہ ایمان پر ہمارا فرما، خاتمہ بالخیر فرما۔ دونوں جہاں میں ہم سب کو اور ہمارے متعلقین کو اور ہمارے دوست و احباب اور ان کے متعلقین کو اور خادم الاسلام جناب سید محمد عبدالواسع حسینی اور ان کے اہل خانہ کو مولا قرآن اور حدیث کی برکتیں ان کو بھی اور ہم سب کو عطا فرما، اور تمام لوگ جو خدمت کر رہے ہیں قرآن و حدیث کی، سب کو مولا، اور عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کو اور ہم سب کو مولا دونوں جہاں میں کامیابی عطا فرما۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقہ طفیل ہماری ان تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔